ناظرین، افغانستان کے ساتھ جو سیز فائر معاہدہ ہوا اس میں سے جو امن و امان اور سیکیورٹی کی سچویشن ہے جس کے ڈائریکٹ امپلیکیشنز آتے ہیں یا تو بلوچستان کے سرحدی علاقے پر، اور زیادہ تر جو ہم نے دیکھا کہ جس ٹائم پر اسکلیشن تھی بھی، جو افیکٹڈ ایریا تھا وہ خیبر پختونخوا کا زم قبائلی علاقہ ہے، اور اس ایریا کے اندر ایک پرابلم جو ہے وہ ٹیررزم کا اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس کا سامنا بھی ہے، اور گورننس کے بھی کافی زیادہ ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈ آرٹریز ہیں زیادہ تر جو ہے وہ بھی قبائلی اضلاع سے ہیں، اور انویسٹمنٹس بھی ہم نے دیکھی کہ وہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہیں، اس لیے افیکٹڈ پاپولیشن اس سارے معاملے کے اندر وہ یہی ایریاز ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ ایون آن انٹرنیشنل پلیٹ فارمز جو افغان فارن افیئرز منسٹر تھے انٹرم متقی صاحب، وہ جب انڈیا میں بھی تھے تو انہوں نے بھی اس علاقے کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور اس حوالے سے کیا کہ یہاں پر جو پرابلمز ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں۔ آبویسلی ان کا ہنٹ جو ہے وہ کسی اور وجہ سے تھا، اور وہ کچھ ایسے ڈسپیوٹس کو جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے جس کے اوپر ان کے کلیمز ہیں، اور یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر ایک کنفیوژن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، لیکن کلیئرٹی کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے وہ اوبیسلی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور چاہے وہ انڈین کانفلکٹ تھا یا پھر افغانستان کے ساتھ اسکلیشن، قبائلی عوام جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن پرابلمز وہاں پر گورننس کے جو ہے اور جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا بات کرنے کے لیے ایسی شخصیت کو جو خود بھی فاٹا انضمام کے حوالے سے جب یہ ساری کانورسیشن شروع ہوئی اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچی تو یہ اس پروسیس کو اوورسی کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ کے اس ٹائم کے مشیر تھے قبائلی اضلاع کے حوالے سے، اور پھر کے پی کے انفارمیشن منسٹر بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں۔ تو اجمل وزیر صاحب کو آج ہم نے دعوت دی ہے اور تفصیلاً ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ وہاں کی جو سچویشن ہے، کیونکہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اجمل صاحب، چونکہ قبائلی عوام کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، تو چونکہ یو آر سن آف دا سوائل، اس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سیز فائر معاہدہ جو ہوا ہے، جو قبائلی عوام کے سینٹیمنٹس ہیں، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بارڈرز پر نکل آئے، اور اکزئی سے، کرم سے، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں وہ افیکٹڈ پاپولیشن بھی ہے۔ جنرل سینٹیمنٹ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے افتخار صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ تمام جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب کشمیر کا جنگ ہو رہا تھا تو ہمارے آباء و اجداد، یعنی میں اگر ذاتی بھی کہوں تو میرے آباء و اجداد اور اوورآل ان سارے علاقوں کے آباء و اجداد اس میں فرنٹ لائن پہ لڑے تھے۔ تو جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے وہاں پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ رہ گئی یہ کہ اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو اس کے یا بینیفیشری ہوتے ہیں یا اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں یا ایک پاپولر نیریٹو کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بٹ جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان کو جب بھی موقع ایسا آیا ہے، ماضی میں بھی اور ابھی بھی جب آئے گا، ابھی جب یہ مارکہ حق تھا تو آپ نے دیکھا کہ قبائلیوں نے خود کہا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہندوستان کی۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ اور ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ افتخار صاحب، میں بارہا کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے 2018 میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کر دیا خیبر پختونخوا میں، آپ نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا کام کر لیا۔ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات آج سامنے اٹھا کر دیکھ لیں، اس پہ پڑھے ہوئے، گوگل پہ پڑھے ہوئے، اس میں این ایف سی میں 3% جو ڈیویزبل پول سے 110 ارب تقریباً اس وقت کے حساب سے بنتے تھے، اب تو بہت زیادہ بنتے ہیں۔ پچھلے 7 سال میں کتنے پیسے دیے؟ کس صوبے نے دیے؟ کوئی نہیں، اس پہ چپ۔
بقایا جو گورننس کے مسئلے، ظاہر پیسے آئیں گے، پیسے وہاں پہ، اور پھر جو لگے بھی ہیں وہاں پہ پیسے، وہ اسی طریقے سے گورننس کی جا رہی ہے جیسے ماضی میں پولیٹیکل ایجنٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کرپشن کا وہ بازار ابھی تک رک نہیں سکا. کمی بیشی وقتاً فوقتاً آ جاتی ہے، بٹ اسی طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. حالانکہ اب اس کے وہی حقوق ہے وہاں کے عوام کے جو پشاور کے ہو، چارسدہ کے ہو، مردان کے ہو، اسی طرح کے وہ بھی کے پی کے شہری ہے. اب جب یہ جو فیصلے ہوئے تھے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اس فیصلوں کو اگر منوان امپلیمنٹ کیا جاتا، کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی بھی اس وقت بھی ظاہر 2018 آنورڈ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. میں خود اس کا حصہ تھا. این ایف سی ایوارڈ ہی نہیں کرا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں خود اس کا حصہ تھا. میں بارہا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو این ایف سی میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لیے 3% مختص ہے، اس پہ تو بات کریں. کوئی کہتا ہے جی پنجاب خفا ہو رہا ہے، تو پنجاب میں بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت. کوئی کہتا ہے بلوچستان والے نہیں دے رہے، کوئی کہتا ہے سندھ والے، حالانکہ پیپلز پارٹی والے. یہ ساری سیاسی جماعتیں اس وقت جو حکومتوں میں اس وقت بھی تھے، جو آج بھی تھے، یہ سب کے سب مرج کے حق میں انہوں نے ووٹ کیا تھا. وہ جو امینڈمنٹ پاس ہوئی، بالکل. اب عمل درآمد اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو اگلی حکومت آئی، اگلی حکومت کو یہ چاہیے، اگلی حکومت نے کیا کہا کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ لوہار جانے انگار جانے، پی ٹی آئی جانے اور پی ٹی آئی کا کام جانے. وہ جس طرح کی گورننس اور جو بھی ایشو سامنے آ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ ڈال دیتی ہے فیڈرل حکومت پہ، فیڈرل حکومت والے ڈال دیتے ہیں پی ٹی آئی والے صوبائی حکومت پہ. ہم اس میں ڈبل مائنڈڈ ہے، مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ بھی، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی، کہ بھائی صاحب ہمیں ایک بات آپ لوگ بتا دے کہ ہم کدھر جائے. جو ڈیموکریسی ہے، جو جہاں پہ جس کی حکومت ہے، جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے تھے، ایک طرف لا اینڈ آرڈر کے صورتحال ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، میں خود وزیرستان کا، میرا وزیرستان سے تعلق ہے. آپ یقین کریں میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں بامانگے دول کہہ رہا ہوں، اور اگر جاؤں بھی تو چپ چپا کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے تھریٹ سے. بڑا آسان ہوتا ہے افتخار صاحب، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو میں سنتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر آپ گئے ہو وہاں پہ، یہاں پہ بات کرنا اور وہاں کا بندہ یہاں پہ بات کر کے اور پھر وہاں پہ جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے. بالکل ایسا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مین سٹریم میں وہاں کے یوتھ کو لائیں، ان کو سنیں، وہاں کے علماء کو پروسیس کا حصہ بنائیں. وہاں کے جو اب دیکھیں 65% تقریباً یوتھ ہے، انڈر 30 ہے. آپ اس کو وہ نہیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی مشران کا جرگہ ہم نے بلا لیا. بالکل مشران ہمارے لیے قابل قدر ہے، مشران کی ایک ویٹ ہے، بٹ وہ دور گزر چکا ہے. سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے. آج آپ کسی سے بات منوانے کے لیے آپ کو، جب تک آپ کو وہاں کی یوتھ کو ان بورڈ نہیں کرو گے، اس کے لیے آپ میکنزم، ہمارے جو بھی بابے ہوتے ہیں، جو بھی سرکاری بابے ہوتے، دوسرے بابے ہوتے، وہی پرانے. اگر کوئی پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہے، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہے، تو وہ آج صوبے میں سیکٹری ہوگا یا کوئی اور محکمے پہ اور عہدے پہ بیٹھا ہو، یا فیڈرل میں وفاقی سیکٹری ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، میں واپس آ کر یہیں سے کانورسیشن جو ہے وہ شروع کروں گا. اور میرا سوال جو ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ پھر کس طرف جائے گی؟